اسلام رمضان المبارک کشاں جا رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہر طرح کی تھکاوٹ، غنودگی، نیند کے باوجود قیام اللیل میں 1 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج جو ہے 14واں پارہ سورہ نحل اور سورہ اسراء پڑھا گیا۔ 15واں پارہ تقریباً آدھا پارہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل مانے ہوتا مکھی، شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام شہد کی مکھی پر رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھی کی خاصیت ہے، اہمیت ہے، خصوصیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر سورہ کا نام رکھ دیا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے اسباب، ذرائع، وسائل سب کو دیا ہے۔ ساری چیزیں اس دنیاوی زندگی میں رہتی ہیں، جیتی ہیں، کھاتی ہیں، روزی روٹی حاصل کرتی ہے، ہوا پانی، جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اعتبار سے، ان کے نیچر کے اعتبار سے مہیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں میں یہ بات ڈال دی، اور فطرت اور شہد کی مکھی کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دی ہے کہ وہ اپنا چھت، اپنا مکان، اپنا گھر، اپنا چھتا درختوں میں، پہاڑوں میں اور ہر اونچی جگہوں میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی، دل میں بات ڈال دی کہ وہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، پہاڑوں میں، درختوں میں اور ہر اونچی جگہوں میں اپنا مکان بنائے۔ اور کیا کہا؟ اس کے دل میں یہ بات بھی ودیعت فرما دی کہ اللہ کے راستوں میں چلو پھرو جاؤ، اور مختلف طریقے کے پھولوں کو چوسنے کے بعد شہد پیدا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شہد میں فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا یابی ہے۔ تو شہد کی بڑی تاثیر ہے، استعمال کرنے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک سورۃ ہے سورہ اسراء۔ اسراء مطلب ہوتا ہے رات میں لے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 13 نبوت میں، یعنی مکہ ہی میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر لے گیا۔ جسمانی طور پر، ایسا نہیں کہ روحانی خواب میں آپ کو اسراء کرایا گیا، معراج کرایا گیا، ایسا نہیں، بلکہ جسمانی طور پر خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان کا سفر جسمانی طور پر ہوا۔ اس بات کا اقرار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی لوگوں کو کہ ہم نے راتوں رات خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس کے اس کے بعد 7 آسمان، اس کے بعد پھر راتوں رات واپس آ گئے، تو تمام کفار مکہ ہنسنے لگے اور کہا کہ دیکھو دیکھو محمد کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ابو بکر چونکہ سردار قسم کے لوگ، سمجھدار قسم کے لوگوں میں سے ابو بکر کا شمار تھا رضی اللہ عنہ، تو لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ دیکھو تمہارے ساتھی، تمہارے دوست محمد کیسی بات کرتا ہے۔ تو ابو بکر نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا تھا یہ تو رات کا معاملہ ہے، پوری رات کا معاملہ ہے، کہ راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا پھر واپس لے آیا۔ یہ تو راتوں رات کا معاملہ ہے۔ ہم تو 1 منٹ اور 1 سیکنڈ میں آسمان کی خبر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اسے ہم مانتے ہیں اور سچا جانتے ہیں۔ 1 منٹ اور سیکنڈ میں آسمان کی خبر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، تو راتوں رات کا معاملہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ اسی وقت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جانے لگا، کہ ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ صدیق، بہت بڑا سچا آدمی، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا واقعہ، بہت بڑا سچا، اس لیے کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جو آج کی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک آیتوں میں شکر گزاری کی ترغیب دی ہے۔ 15واں پارہ میں چلنے کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں کہ تکبر نہ کرو، غرور گھمنڈ نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اسراف فضول خرچی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور
اس طرح کی تعلیمات دی گئی ہے۔ اور پھر بتایا کہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس دھرتی پر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے جنات ہو انسان ہو، سب مل جائیں تو قرآن مجید کی جیسی کوئی کتاب، کوئی آیت، کوئی سورہ بنا کر لا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اس پارہ کا نچوڑ اور مختصر خلاصہ ہوا۔ اس میں جس بات کی زیادہ زور دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے اور بار بار ابھارا گیا شکر گزاری پر، کئی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مثالیں ذکر کی اور شکر گزاری کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسانوں کو دیا ہے ان نعمتوں پر شکر گزاری کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیتا ہے؟ نعمت چھین لیتا ہے۔ نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر جو نعمت ملی ہے ان نعمتوں پر شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، مزید اللہ دے گا۔ اگر ناشکرہ بنو گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر، سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بس اور طاقت میں یہ بات تھی کہ ہماری پیدائش انسان کے بجائے کسی جانور میں کر دے، پتھر، شجر، حجر کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بس کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربان ہوا، ہم پر کرم فرمایا اور ہماری پیدائش انسانوں میں کیا نہایت خوبصورت انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے، ڈھانچے، شکل و صورت میں بنایا۔ اس کی جہاں آنکھیں رکھنی تھی وہیں آنکھیں رکھی ہم نے، اس کے جہاں منہ لگانے تھے وہیں لگائے۔ اگر چہرہ سامنے کے بجائے اگر پیچھے لگتا ہے تو کیسا انسان بھونڈا معلوم ہوتا۔ ہاتھ جہاں رکھنے تھے اللہ تعالیٰ وہیں رکھے، اگر ہاتھ اللہ تعالیٰ پیچھے لگا دیتا تو کیسا بے ڈھب معلوم ہوتا، ڈراؤنا معلوم ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو پیر کے بل بجائے سر کے بل اگر چلنے والا بنا دیتا کیسا ہم بے ڈھب معلوم ہوتے۔ اللہ کی بہت ساری مخلوق جو رینگ کر چلتی ہے، پیر کے بل کے بجائے سر کے بل رینگ کر چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کتنا، اتنا عظیم الشان ہمیں بنایا، نہایت شکل و صورت، شباہت کے اعتبار، جہاں جو چیز رکھنی تھی نہایت فنکاری سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا ہماری بہتری بناوٹ کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، سب سے بہترین سانچے و ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ پیدائش کے جو مراحل اللہ تعالیٰ گزارتا ہے کسی دن تذکرہ کریں گے اگر موقع ملتا ہے۔ دوسری بڑی نعمت کیا ہے؟ دوسری بڑی نعمت ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا، دوسری بڑی نعمت۔ اگر اللہ تعالیٰ اسلام سے محروم کر دیتا، ہماری پیدائش کہیں کسی دوسرے مذہب میں ہوتا، ہمیں اسلام کی توفیق نہ ملتی تو آج بھی ہم در در بھٹک رہے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے خراشے مورتی کو اپنا خدا مان کر کے اپنی پیشانی جھکا رہے ہوتے، کسی پتھر میں اپنا خدا دیکھ رہے ہوتے، کسی درخت میں اپنا خدا تصور کر رہے ہوتے، چاند کو اپنا خدا مان رہے ہوتے، سورج میں اپنا خدا تلاش رہے ہوتے، کسی سانپ، بچھو، بندر میں اپنا خدا دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن رب کا احسان، رب کا کرم کہ اسلام کی نعمت دی، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی پیشانی جھکاتے ہیں تو صرف ایک رب کے سامنے جھکاتے ہیں جو اس سنسار کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ میری یہ پیشانی کسی در، کسی مورتی، کسی پتھر، کسی شجر، کسی حجر، کسی چیز کے سامنے نہیں جھکتی ہے، ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف رب کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ دوسری بڑی نعمت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ دوسری بڑی نعمت۔ ایک بات اور ذکر، اپنی بات تمام کروں گا۔ تیسری بڑی نعمت کیا ہے؟ تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم سب کو صحیح العقیدہ آدمی بنایا۔ کیا بنایا؟ صحیح العقیدہ۔ ہم انسان بھی ہیں، اسلام والے بھی ہیں، عقیدہ ہمارا گڑبڑ ہے، صحیح نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صحیح سے مان نہیں رہے ہیں، توحید میں کمزور ہیں، ہماری زندگی کی ہوئی ساری نیکیاں برباد ہے، ہماری زندگی کی ہوئی ساری نیکیاں برباد ہے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے خاندان کا تذکرہ فرمایا، کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء کرام بفرض محال، انبیاء کرام سپوز دیٹ کہ اگر انبیاء کرام بھی شرک کر لیں تو ان کی زندگی کی ہوئی ساری کی ساری نیکیاں برباد چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا؟ صحیح عقیدہ والا بنایا۔ ہم توحید میں مضبوط ہیں، ہم شرک سے دور ہیں، ہم بدعات سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور فرما۔ مولا کریم یہاں تیرے بندے، تیرے عاجز کمزور بندے، گنہگار بندے بیٹھے ہیں، رات میں شب بیداری کر رہے ہیں، نیند طاری ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تیرے کلام
کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیری باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ تعالی ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر میں روشنی عطا فرما، ہمارے بوڑھے پرانے بزرگ اللہ تعالیٰ جو گزر چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ہم میں سے جن کے بھی والدین حیات سے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، امت مسلمہ پر جو مصیبت آئی ہے، آنے والی ہے، آئے گی، اللہ تعالیٰ سب کو تو ٹال دے، تیرا فضل بڑا وسیع ہے، تیری طاقت بہت عظیم ہے، تیری قہاریت کو لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ، تو جب چاہتا ہے جس کو چاہتا اپنا لشکر بنا دیتا ہے، ہوا کو اپنا لشکر بنا دیتا ہے، پانی کو اپنا لشکر بنا دیتا ہے، اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھی اپنا لشکر بنا سکتا ہے، مچھر کو اپنا لشکر بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلم ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہم لوگ امن و شانتی والے ہیں، امن و شانتی پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو امن و شانتی والا ملک بنا، اس ریاست بہار کو امن و شانتی والی ریاست بنا، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا قبول فرما، مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں، پھر بھی تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کی لاج رکھ لے، توحید کا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔